الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حاضرین، گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر آپ کے سامنے منہج سلف کا مختصر تعارف پیش کیا گیا تھا۔ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ منہج سلف کی خصوصیات ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی کے ساتھ منہج سلف پر چلنے والے لوگ کون ہیں اور منہج سلف کی مخالفت کر کے دوسرے الگ الگ گمراہ فرقوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں، آسانی سے آپ تمیز کر سکیں، تفریق کر سکیں اور پھر منہج سلف پر چلنے والوں کا ساتھ دے سکیں۔ انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو منہج سلف کی پہلی خصوصیت بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ خصوصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ خصوصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے آپ تمیز کر سکیں کہ یہ منہج سلف پر قائم ہے اور یہ منہج سلف پر قائم نہیں ہے۔ تو منہج سلف کی بہت ساری خصوصیات ہیں جن خصوصیات کے ذریعے آسانی کے ساتھ آپ تمیز کر سکتے ہیں کہ منہج سلف پر کون قائم ہے اور منہج سلف پر کون قائم نہیں ہے۔ ایسی صفت اور ایسی خوبی جو اس منہج پر چلنے والوں کو دوسرے مناہج پر چلنے والوں سے ممتاز کر دے، دوسروں کے درمیان آسانی سے فرق پیدا کر دے اور آپ سمجھ جائیں کہ ہاں یہ منہج سلف پر قائم ہے اور یہ منہج سلف پر قائم نہیں ہے۔ پہلی خصوصیت منہج سلف کی یہ ہے کہ ان کے یہاں شریعت کو سیکھنے کا جو سورس ہے وہ دو قسموں پر منقسم ہے۔ پہلی قسم ہے اصل اور مین سورس، اور دوسری قسم ہے دوسرے درجے کے، دویم درجے کے سورس۔ سب سے پہلی قسم کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلی قسم جو ہے اصل اور مین بنیادی سورس شریعت کو سیکھنے کے، وہ کل تین ہیں۔ ایک نمبر پر قرآن مجید، دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور تیسرے نمبر پر اجماع امت۔ یہ ہے شریعت کو سیکھنے کے بنیادی سورس، مین سورس۔ اور دوسری قسم ہے شریعت کو سیکھنے اور شریعت کو حاصل کرنے کے جو سورس، جو دویم درجے کے ہیں، دوسرے درجے کے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے عقل سلیم اور دوسری قسم ہے فطرت سلیمہ۔ اب ایک ایک کی ہم آپ کے سامنے توضیح کرتے ہیں۔ جو شریعت کو سیکھنے کے مین اور بنیادی سورس ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تین ہیں: قرآن مجید، اللہ کے رسول کی احادیث اور اجماع امت۔ تو اہل سنت والجماعت کے یہاں، یعنی منہج سلف پر چلنے والوں کے یہاں، یہ اصل شریعت کو سیکھنے کے سورس ہیں۔ ہم اگر کسی کو بتائیں کہ یہ شریعت ہے تو فوراً وہ ہمیں پوچھے گا کہ کیسے پتہ آپ کو یہ شریعت ہے؟ تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین کے قرآن میں یہ چیز موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے، علماء کرام کا اس بارے میں اجماع ہے۔ یا پھر ہم ان کو کہیں گے کہ عقل سلیم اس بات پر دلالت کرتی ہے یا فطرت سلیمہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارا جواب ہوگا۔ اسی کے بالمقابل جو گمراہ فرقے ہیں ان کے ہاں یہ جواب نہیں ہوگا۔ ان کے یہاں شریعت کو حاصل کرنے کے جو سورس ہیں وہ الگ الگ ہیں، ابھی جس کی ہم تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، جس سے آسانی سے آپ تمیز کر لیں گے کہ ان کے یہاں شریعت کو سیکھنے کا وہ سورس ہے ہی نہیں جو اہل سنت والجماعت کے یہاں ہے۔ لہذا واضح طور پر دونوں کا نتیجہ تو ڈیفرنٹ ہونا اور الگ الگ ہونا یقینی ہے۔ اب یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا، اللہ کے رسول کو رسالت دے کر بھیجا، تو یہی اصل شریعت کو حاصل کرنے کا سورس ہونا چاہیے ہمارا۔ اور علماء کرام جن کو اللہ رب العالمین نے، جن کے اجماع کو معصوم قرار دیا ہے، یعنی پوری امت کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، تو ان علماء کرام کا اجماع یہ اصل اور بنیادی سورس ہونا چاہیے۔ عقل سلیم بھی اس کی گواہی دے گی، کوئی بھی بندہ اس کا انکار نہیں کرے گا۔ یہ اصل اہل سنت والجماعت کے یہاں سورس ہے شریعت کو سیکھنے کا۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی
علماء اہل سنت والجماعت کسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ آپ کو قرآن سے دلیل دیں گے، اللہ کے رسول کی حدیث سے دلیل دیں گے، یا پھر اجماع امت سے دلیل دیں گے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عقل بھی ہمارے یہاں شرعی دلائل میں سے ایک دلیل ہے، فطرت سلیمہ بھی شرعی دلائل میں سے ایک دلیل ہے، لیکن ان دونوں کا درجہ کتاب و سنت اور اجماع کے بعد ہے۔ ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں، عقل سلیم سے بھی، فطرت سلیمہ سے بھی، لیکن یہ کتاب و سنت کے تابع ہے۔ ایسا نہیں کہ کتاب و سنت پر یہ مقدم ہو جائے جیسے کہ دیگر گمراہ فرقوں کے یہاں ہے۔ چنانچہ بہت سارے مسائل ہیں جن مسائل میں عقل سلیم سے انسان آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس بارے میں شریعت یہ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں کے اندر عقل والوں کو خطاب کیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن و رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو ہر وہ بندہ جسے اللہ رب العالمین نے عقل سلیم سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین کی ان نشانیوں پر تدبر کر کے، غور و فکر کر کے اللہ رب العالمین کے وجود کو جان سکتا ہے۔ اور ہر وہ شخص جسے اللہ رب العالمین نے عقل سلیم سے نوازا ہے، اس کے لیے حجت قائم ہو گئی اسی عقل کے ذریعے کہ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہ عقل سلیم خود اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت قائم ہونی چاہیے، عقل خود اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں پر پولیس، کورٹ کچہری، عدالت وغیرہ کا سسٹم موجود ہے۔ کس لیے؟ تاکہ مظلوم کو انصاف ملے، ظالم کو سزا ملے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اکثر و بیشتر عدالتوں کے اندر مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، ظالم کو سزا نہیں ملتی۔ ایک شخص زندگی بھر ظلم کرتے 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 دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ اس کے بعد معاملہ بالکل ختم ہو گیا، تو کیا عقل اس بات کو کبھی قبول کر سکتی ہے کہ ایک شخص زندگی بھر ظلم کرتا رہے اور اس کی سزا نہ ملے؟ اور کتنے مظلوموں کو ہم نے دیکھا کہ وہ ظلم سہتے 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 دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں تو انصاف نہیں ملا۔ تو کیا عقل اس بات کو قبول کر سکتی ہے، جس کے پاس عقل سلیم ہو، کہ اس بندے کا معاملہ یہیں ختم ہو گیا، اب اس کو کبھی انصاف نہیں مل سکتا؟ کبھی بھی عقل اس بات کو قبول نہیں کر سکتی جس کے پاس عقل سلیم ہو۔ عقل خود اس بات کی گواہی دیتی ہے، کوئی ایسی عدالت ہونی چاہیے جہاں پر ہر ظالم کو سزا ملے، ہر مظلوم کو انصاف ملے، اور یہ عدالت اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن قائم ہوگی۔ اسی طریقے سے فطرت سلیمہ ہے، فطرت سلیمہ بھی شرعی دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ جیسے زنا حرام ہے، جس کے پاس بھی فطرت سلیمہ موجود ہے، وہ خود اس بات کو قبول کرے گا اور اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ چیز کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے جو خبیث چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، جیسے مردار ہے، شراب ہے، ان چیزوں کو حرام ہونا ہی چاہیے، یہ خود فطرت سلیمہ گواہی دے گی۔ تو فطرت سلیمہ بھی ایک شرعی دلیل ہے، لیکن عقل سلیم اور فطرت سلیمہ یہ دونوں کتاب و سنت اور اجماع کے تابع ہے، اس پر حاکم نہیں ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کے یہاں شریعت کو سیکھنے کا سورس ہے۔ اب دوسرے جماعتوں پر، دوسرے فرقوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ ان کے یہاں شریعت کو سیکھنے کا سورس کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جماعت ہے خوارج کی جماعت، ان کے یہاں قرآن کریم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی بظاہر بہت تعظیم کرتے ہیں، بلکہ انتہائی غلو کرتے ہیں قرآن کی تعظیم میں، لیکن قرآن کریم کو اپنے ذاتی فہم سے سمجھتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے، تابعین نے جس طریقے سے سمجھا تھا اس طریقے سے نہیں۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے قرآن کو اٹھا لیا تھا نیزوں پر، اور یہ اعلان کر رہے تھے، چیخ رہے تھے، ان الحکم الا للہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر رد کرتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ یہ آیت جو تم پڑھ رہے ہو، ان الحکم الا للہ، یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ برحق ہے،
لیکن اس سے جو معنی تم مراد لے رہے ہو یہ باطل معنی ہے، اس کا یہ معنی وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، جس کے ہم شاگرد ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ معنی نہیں سکھایا جو تم مراد لے رہے ہو۔ اب یہ خوارج قرآن سے استدلال کرتے ہوئے صحابہ اکرام کو کافر کہہ رہے تھے اور ان کے خلاف خروج و بغاوت کو جائز ٹھہرا رہے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ سمجھ رہے تھے۔ صحابہ اکرام کو قتل کر کے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب سوچیں کہ کیا قرآن ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ تو ان کے یہاں قرآن کا یہ مقام ہے۔ یہ بظاہر بہت مبالغہ کرتے ہیں، ان کی صفت ہی اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے اپنی حدیث میں ذکر کی ہے کہ یہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے یہ نیچے نہیں اترے گا۔ تو حقیقت میں یہ قرآن کی بظاہر بہت تعظیم کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے حلق سے یہ نیچے نہیں اترتا ہے۔ اس کا معنی و مفہوم بالکل وہ نہیں بیان کرتے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے تھے، جو صحابہ اکرام کا فہم تھا، اس فہم کو یہ تسلیم نہیں کرتے۔ جہاں تک سنت رسول کی بات ہے تو جو بھی حدیث انہیں قرآن کے بظاہر مخالف نظر آتی ہے اسے رد کر دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت بالکل یہ نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑا آپ کو فرق نظر آئے گا خوارج کے منہج میں اور اہل سنت والجماعت کے منہج میں۔ یہ جو بھی حدیث قرآن کے مخالف نظر آئے اسے رد کر دیتے ہیں۔ جیسے رجم کی حدیث کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے مخالف ہے، اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا لیکن اس کا نصاب کیا ہوگا، کتنی چوری کرے، وہ حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، کریں کہ یہ قرآن کے مخالف ہے اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس طریقے سے قرآن کے مخالف باور کراتے ہوئے بہت ساری احادیث کا یہ کیا کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ جہاں تک اجماع کی بات ہے تو اجماع کے بھی یہ منکر ہیں، اور بعض لوگ اگر اجماع کے قائل بھی ہیں تو صرف اپنی جماعت کے لوگوں کے اجماع کو وہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، دوسرے علماء اکرام کے اجماع کو وہ کوئی ویلیو نہیں دیتے اور اس کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ جہاں تک عقل کی بات ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی کہا تھا کہ عقل بھی اہل سنت والجماعت کے یہاں شرعی دلائل میں سے ہے، لیکن یہ کتاب و سنت کے تابع ہے، کتاب و سنت پر حاکم نہیں ہے، کتاب و سنت پر مقدم نہیں ہے۔ خوارج کے یہاں عقل یہ کتاب و سنت پر مقدم ہے، بلکہ اصل عقل ہی ہے ان کے یہاں، کتاب و سنت اس کے تابع ہے، اس لیے ان کو عقلانی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک جماعت ہے معتزلہ کی، ان کے یہاں بھی عقل کا معاملہ بہت آگے ہے، یہ عقل کے پیچھے بھاگنے والے ہیں۔ چنانچہ ان کے یہاں عقل ہی اصل شریعت کا مصدر ہے اور شریعت کو سیکھنے کا اصل سورس عقل ہی ہے۔ قرآن و سنت کو یہ شرعی دلائل میں سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ عقل کے تابع ہے۔ اگر عقل کے موافق ہے تو قبول ہے، عقل کے مخالف ہے تو اس کی تعویل کی جائے گی اور اسے بعین ہی تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح صحابہ اور تابعین کے بہت سارے مرویات کو وہ رد کر دیتے ہیں، ان کی احادیث کو رد کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام اور تابعین فاسق ہو چکے تھے، ان کی روایتیں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے روافض کی، جنہیں بہت سارے لوگ شیعہ کہتے ہیں۔ حالانکہ آج کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو شیعہ برائے نام آپ کو شاید نہ ملے، سب کے سب روافض ہیں، اور سب کے سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام پر لعن طعن کرنے والے، یہ سب کے سب روافض ہیں۔ شیعہ شاید کے ڈھونڈنے پر آپ کو نہ ملے آج کی تاریخ میں۔ بہرحال تو روافض کی جماعت جو ہے، ان کے یہاں شریعت کو سیکھنے کا سورس کیا ہے؟ قرآن، اللہ کے رسول کی احادیث، اجماع، اسی طرح عقل اور فطرت سلیمہ، جو اہل سنت والجماعت کے یہاں دین کو سیکھنے کے بنیادی سورس ہیں۔ کیا شیعوں کے یہاں بھی یہی دین کے سیکھنے کے سورس ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اصل قرآن ہے ہی نہیں جو اللہ رب العالمین نے اتارا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تمام علماء کا اس بارے میں اجماع ہے کہ قرآن قیامت تک
محفوظ رہنے والی کتاب ہے. اللہ رب العالمین نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کیا اور اس کی ذمہ داری لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اور یہ شیعوں کا نظریہ کیا ہے قرآن کے متعلق؟ یہ قرآن کو مانتے ہی نہیں کہ یہ اوریجنل اور اصل شکل میں آج تک موجود ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام نے قرآن کی بہت ساری آیتوں کو اپنی طرف سے حذف کر دیا تھا، ڈیلیٹ کر دیا تھا، اس کو ہڑپ لیا تھا، اور مستقبل میں ہم اصل قرآن لے کر آئیں گے جس میں ثابت ہو جائے گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پہلے خلیفہ ہیں، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام یہ لوگ غاصب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو قرآن کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے. بلکہ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس کا نام سنیں. اس کتاب کا عنوان ہے فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب. کتاب کے عنوان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر تحریف ہو چکی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جہاں تک اللہ کے رسول کی احادیث کا معاملہ ہے تو اس بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی احادیث صحیح سالم ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول سے جن لوگوں نے ان احادیث کو روایت کیا یہ صحابہ کرام تھے، اور یہ سارے کے سارے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب کے سب کافر اور مرتد ہو چکے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، سوائے چند صحابہ کرام کے جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں آل بیت میں سے، جن کی یہ انتہائی تقدیس اور غلو کرتے ہیں. صرف مبالغہ ہی نہیں، جن کے بارے میں یہ غلو کرتے ہیں، صرف ان چند صحابہ کرام کو چھوڑ کر باقی تمام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب کے سب کافر ہو چکے تھے، لہذا ان کے طریق سے جو بھی احادیث آئیں گی وہ قابل قبول نہیں ہوں گی. تو یہ ہے روافض کا معاملہ کتاب و سنت کے ساتھ. ایک اور جماعت ہے اشاعرہ کی. ان کے یہاں بھی آپ یہی پائیں گے کہ عقل نقل پر مقدم ہے. عقل کتاب و سنت پر، نقل پر، یعنی کتاب و سنت کے دلائل پر، اجماع امت پر مقدم ہے. اسی طریقے سے ایک جماعت ہے صوفیوں کی، اور ہمارے ملک میں اکثر و بیشتر جو آپ کو دیوبندی حضرات نظر آتے ہیں یہ سب کے سب صوفی ہوتے ہیں. یہ کسی نہ کسی صوفیانہ طریقے سے منسلک ہے. کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی اور کسی مسلک سے جڑا ہوا ہے. تو یہ سب کے سب صوفیہ حضرات، ان کے یہاں کتاب و سنت اور اجماع امت اور عقل سلیم فطرت سلیمہ یہ دین کو سیکھنے کا بنیادی سورس نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں دین کو سیکھنے کا اصل سورس وجد ہے، کشف ہے، ذوق ہے، خواب ہے. اس طرح کی چیزوں سے یہ شریعت کو حاصل کرتے ہیں. چنانچہ ان کے یہاں جو خرافات آپ کو نظر آتے ہیں، آپ دلیل اگر پوچھیں تو آپ پائیں گے کہ ان کے کسی پیر نے، ان کے کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا تھا اسے، اس لیے اس پر وہ عمل کرتے ہیں. دلیل پوچھیں تو آپ کو دلیل کیا ملے گی ان کی طرف سے؟ کہ ہمارے فلاں بزرگ نے اسے اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ کشف کے ذریعے حاصل کر لیا تھا. ان کے یہاں ان کی کتابوں میں سند ہوتی ہے حدثنی قلبی عن ربی، کہ میرے دل نے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے اسے روایت کیا ہے. تو یہ ہے ان کے یہاں شریعت کو سیکھنے کا سورس. یہ لوگ رات کو سوتے ہیں، ان کے یہاں پائیں گے کہ رات کو ایک بندہ سویا، جاہل تھا، جب بیدار ہوا تو علامہ بن کر بیدار ہو گیا. خواب کے اندر ہی پوری شریعت ان کو سکھا دی گئی. تو یہ ہے ان کے یہاں دین کو سیکھنے کا سورس. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی بندہ جسے اللہ رب العالمین نے عقل سلیم سے نوازا ہو اسے قبول نہیں کر سکتا. تو اس طریقے سے جو دین کو سیکھنے کا سورس ہے اہل سنت والجماعت کے یہاں، دوسرے جتنے بھی گروہ ہیں، دوسری جماعتیں ہیں، ان کے درمیان اور اہل سنت والجماعت کے درمیان واضح فرق آپ کو محسوس ہوگا. لہذا کوئی بھی شخص آپ کو دین سکھائے تو اس سے آپ اچھی طرح جانچ لیں، پرکھ لیں
کہ اس کے یہاں دین کو سیکھنے کا اصل سورس کیا ہے، کتاب و سنت، اجماع امت، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ، یا دوسری چیزیں؟ کتاب و سنت اور اجماع امت، اسی طرح عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کا مقام و مرتبہ اس کے یہاں ہے، وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کے یہاں ہے، یا کچھ دوسرا ہے؟ اگر دوسرا ہے تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام امور کو ہمیں بہترین طریقے سے سمجھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔